بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بیٹا ہم نے اردو کے 3 سبق کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اردو کے چوتھے سبق کی طرف۔ اردو کا چوتھا سبق ابو القاسم زہراوی۔ بیٹا اس کے مصنف کا نام حمید عسکری۔ پہلے میں اس کے مصنف کا تھوڑا سا تعارف کروا دیتی ہوں، آپ کو بتا دیتی ہوں مصنف کے بارے میں کہ حمید عسکری 1909 کو بہاولپور میں پیدا ہوئے۔ حمید عسکری 1909 کو بہاولپور میں پیدا ہوئے بیٹا، اور ملازمت کا آغاز انہوں نے محکمہ تعلیم سے ہی کیا۔ گورنمنٹ کالج جھنگ میں، فیصل آباد میں، لاہور میں وہ فزکس پڑھاتے رہے۔ اور اس کے بعد بیٹا مسلم سائنسدانوں اور مغربی سائنسدانوں کی زندگی اور ان کے کارناموں پر ان کا مطالعہ خاصا وسیع تھا۔ نامور سائنسدان تھے یہ ایک مسلم سائنسدان۔ بیٹا اب تھوڑی سی ریڈنگ دیکھ لیتے ہیں۔ ابو القاسم زہراوی بیٹا اندلس کی اسلامی سلطنت کے بعض نامور سائنسدان بلا شبہ اپنے اپنے فن میں مہارت تامہ رکھتے تھے، لیکن اس دور کی سب سے عظیم شخصیت جس کے کمال کا لوہا صدیوں تک اہل مغرب مانتے رہے، ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی ہے۔ اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن ناصر نے اپنے دور سلطنت قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا اور اس کا نام اپنی ملکہ زہرا کے نام پر قصر زہرا رکھا تھا۔ رفتہ رفتہ اس قصر کے گرد اعیان سلطنت اور دوسرے لوگوں نے اپنے مکان بنا لیے اور وہاں ایک علیحدہ شہر بس گیا جو الزہرا کے نام سے موسوم ہوا۔ یہی ذیلی شہر ابو القاسم خلف بن عباس کا مرزبون تھا، اور اسی شہر کی نسبت سے زہراوی کا لقب ان کے نام کا جز بن گیا۔ ابو القاسم کے آباء و اجداد اندلس کے رہنے والے تھے۔ ان کی ولادت 936 میں عبد الرحمن ناصر کے عہد میں ہوئی، جو شاہان اندلس میں 8واں فرمان روا تھا۔ ان کے عہد میں اندلس کا دارالسلطنت قرطبہ عروج پر پہنچا ہوا تھا، چنانچہ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ اس میں 3800 مسجدیں، 60,000 سربا فلک عمارتیں، عام لوگوں کے 2 لاکھ مکانات، 8,000 دکانیں اور 700 حمام تھے۔ قرطبہ کی آبادی 10 لاکھ باشندوں پر مشتمل تھی، جس میں 50 سرکاری ہسپتال موجود تھے۔ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں تھیں۔ قرطبہ یونیورسٹی اس زمانے میں مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی، جہاں مختلف مضامین کے جلیل القدر علماء تعلیم و تدریس اور تحقیق و تالیف میں مصروف رہتے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں ابو القاسم زہرا نے اپنا لڑکپن اور جوانی گزاری۔ اس کے کمال فن کو دیکھ کر یہ اندازہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس علمی ماحول سے پورا فائدہ اٹھایا اور طب میں جو اس کا خاص مضمون تھا کامل دستگاہ حاصل کی۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ قرطبہ کے شاہی شفا خانے کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ یہاں اس نے اس عملی تحقیق کا آغاز کیا جس نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جدید علم الجراحت کا موجد اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنایا۔ موجودہ زمانے میں علاج کے 2 طریقے یعنی علاج بالدوا میڈیسن اور علاج بالجراحت یعنی سرجری ہسپتالوں میں مروجہ ہیں۔ اس کے متعلق یہ خیال عام ہے کہ اگرچہ مغربی طب یعنی ایلوپیتھی دیسی طب ہی کا چربا ہے، مگر جراحت یعنی سرجری خاص مغربی ڈاکٹروں کی چیز ہے جس میں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ لیکن اس خیال کے پھیلنے کی وجہ محض یہ ہے کہ ہمارے عوام اور اسلامی دور کے عظیم سرجن ابو القاسم
زہراوی کے نام اور ان کی کارناموں سے واقف نہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ زہراوی ہی وہ عظیم شخصیت ہے جس سے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کرایا۔ بیٹا اب ہم ان کی اس پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ نامور کہتے ہیں بیٹا مشہور کو، مہارت تامہ مکمل واقفیت، لوہا منوانا کسی کی قابلیت یا صلاحیت کو ماننا۔ اہل مغرب سے مراد اہل یورپ۔ قصر زہرا یعنی اپنے عہد کا ایک شاندار محل تھا۔ اعیان سلطنت کے اہم افراد یعنی مشیر وغیرہ، وزیر مشیر وغیرہ۔ مرزبوم کہتے ہیں بیٹا جائے پیدائش کو، آباء اجداد یعنی باپ دادا بزرگ۔ فرما روا بیٹا حکمران، سر با فلک آسمان سے باتیں کرنے والی۔ اوج کہتے ہیں بیٹا بلندی کو، عظیم ترین سب سے بڑی۔ جلیل القدر بیٹا نہایت قابل قدر، عالی مرتبہ۔ دستگاہ یعنی دسترس، مہارت۔ علم الجراحت یعنی چیر پھاڑ کرنا، سرجری وغیرہ۔ علاج بالدوا یعنی دوا کے ذریعے علاج۔ مروجہ ہونا، رواج دیا۔ ایلوپیتھی یعنی مغربی یا انگریزی طریقہ علاج۔ چربا کہتے ہیں بیٹا نقل کو، ہم سر ہونا، شریک برابر ہونا۔ اوکے بیٹا، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے پہلے سبق کا پیراگراف ریڈنگ کی ہے۔ آج ہم نے اس کا فرسٹ پیراگراف آپ کو تھوڑا سا بتایا، میں نے اس کے بارے میں، اس کے مصنف کے بارے میں آگاہی دی ہے۔ اس کے بعد بیٹا اب آگے پھر انشاءاللہ نیکسٹ پیراگراف دیکھیں گے، اس کے ورڈز میننگ دیکھیں گے۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ سلو اینڈ اسٹڈی، مطلب آہستہ آہستہ لگے رہو لیکن مستقل مزاجی سے۔ روز کا کام روز کریں، آج کا کام کل پر مت چھوڑیں۔ جیسے جیسے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے ویسے ویسے آپ بھی اس کو اچھے سے یاد کریں اور ذہن نشین کریں، ذہن میں بٹھائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اوکے بچے، اللہ حافظ۔